السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ بہت سارے مسئلوں کا حل جانیں گے جو اس وقت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں اور اس کی غلط فہمیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ جیسے ہم آپ کو کچھ مسئلے بتا دوں، جیسے کہ کیا قرآن شریف کی آیت کو میسیج سے ڈیلیٹ کرنا درست ہے یا نہیں، یا پھر قرآن شریف کی آیت کو اپنے موبائل رنگ ٹون میں لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اکثر یہ گروپ میں زیادہ پھیلتا ہے، جیسے کہ مکہ کے امام نے خواب دیکھا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو آپ کو خوشخبری ملے گی، اور ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ کو بری خبر ملے گی۔ کیا یہ صحیح ہے یا پھر غلط، اس مسئلے کا بھی سمادھان جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا مسجد سے اوپر بڑا گھر بنا سکتے ہیں یا نہیں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، اور چہلم کی گوشت کھانے کا کیا حکم ہے، کیا اس سے دل مردہ ہوتا ہے یا پھر نہیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے مسئلے آپ جان سکتے ہیں، صرف آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور آپ اپنے قیمتی سمے کو ہماری ویڈیو میں ضرور دیں۔ وہ پکار اور کیا ہے تو گٹکھا وغیرہ ہوتا ہے، بدباتی کھائے رہتے ہیں لوگ، کھاتے رہتے ہیں۔ حضور اس کا حکم کیا ہے؟ ذکر رسول کی محفل ہو تو اس کے کچھ آداب سنیں، ہو سکے تو باوضو اس مجلس میں۔ یہ فرض یا واجب نہیں، لیکن اچھا ہے، مستحب ہے۔ لیکن سب آ نہیں سکتے، اور آئیں گے بھی تو دیر تک بیٹھنا ہوتا ہے تو وضو برقرار نہیں رہے گا، لیکن آئیں تو وضو کر کے آئیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور غور سے باتیں سنیں خطیب کی، اس وقت آپس میں بات چیت نہ کریں۔ جس وقت ذکر رسول ہو رہا ہو، چاہے نعت شریف میں یا تقریر میں، تو اس وقت آپس میں بات چیت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے طور پر متوجہ ہو کر خطیب کی باتوں کو سننا چاہیے۔ لوگ نعرے لگاتے ہیں، ہم چلے تو چلتے، میں نے سب کو منع کر دیا کوئی نعرہ مت لگاؤ، کیونکہ ایک خطیب ذکر الہی کر رہا ہے، ذکر رسول کر رہا ہے، اور ایسے میں جب بلند آواز سے نعرہ لگایا جائے گا تو اس ذکر الہی میں خلل ہوگا، لوگ صحیح تو بس سن نہیں سکیں گے۔ تو یہ منع ہے، بلکہ ناجائز ہے، لہذا اس سے بھی بچا جائے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ ٹوپی کی جہاں تک بات ہے، اگر اللہ نے آپ کو ٹوپی دیا ہے، آپ کے پاس ٹوپی ہے، تو یہ ادب کا مقام ہے۔ یہ بارگاہ رسالت میں ایک طرح سے آپ آتے ہیں تو ٹوپی لگا کر ہی آئیے۔ ٹوپی نہیں ہے تو کچھ رومال وغیرہ باندھ لیجیے۔ ہر شخص کو اپنے لیے 2-3 ٹوپی تیار کر کے رکھے رہنا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کے جلسوں میں، مسجدوں میں جائے تو ٹوپی لگا لے۔ یہ بارگاہ الہی کا بھی ادب ہے، مسجد میں جائے تو بارگاہ الہی کا ادب ہے، اور جلسوں میں آئے تو بارگاہ رسالت کا۔ کوئی غریب ہے، نہیں ان کے پاس، اس کے لیے ناجائز نہیں ہے، لیکن آج کل کوئی اتنا غریب نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی ٹوپی نہ ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو سنیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو دل میں محفوظ رکھیں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں مولانا صاحب سے مل کر اس کو سمجھ لیں، تاکہ وہ چیز آپ کے سینے میں صحیح محفوظ رہے اور وہ زندگی میں آپ کے کام ہے۔ آج آپ نے ان علماء سے جو سیکھ لیا، یہ زندگی بھر آپ کے کام ہے۔ حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، بہم تم ترون و بہم ترزقون۔ علماء کی برکت سے ہی تمہارے اوپر آسمان سے پانی برستا ہے، اور علماء کی برکت سے ہی تمہیں روزی عطا کی جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کو کچھ نہیں ہے، جیسے آپ ہیں ویسے ہم بھی ہیں، لیکن ان کے سینوں میں قرآن ہے، حدیث رسول اللہ ہے، شریعت ہے۔ ان کا مقام بہت اونچا اللہ کی بارگاہ میں، تو ان کا ادب کرو، ان کا احترام کیجیے، ان کی محبت اپنے سینے میں بسائیے۔ یہ کئی چیزیں ہوئی، علماء کا ادب سینے میں بسائیے، ان کا ادب اور احترام کیجیے، ان کی بارگاہ میں حاضری ہو ٹوپی لگا کر آئیے، باوضو ہیں تو زیادہ اچھا ہے،
تخیر ہو رہی ہو تو نعرہ نہ لگائیں، اس سے بچیں۔ حضور یہ تیجا چہارم 40واں کا کھانا، لوگ کہتے ہیں کہ کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، کیا ایسا ہے؟ اس کھانے کا حکم کیا ہے حضور؟ اس کھانے سے اگر محسوس ہو کہ دل واقعی پس مردہ ہو رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ناجائز ہے، اور تازگی آئے سمجھنا چاہیے حلال ہے۔ ہم دونوں کو بتا دیتے ہیں، ایک ہے ایصال ثواب کے لیے سادہ کھانا پکانا، سادہ اہتمام، سادہ انتظام، کھانا پکا لیا تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، 40ویں دن، اور اپنے دوست احباب کو، غریبوں فقیروں کو بلایا، قرآن خوانی کر لی، کھلا پلا دیا ایصال ثواب کی نیت سے، تو یہ جائز ہے، اس کو کھانا بھی جائز، اس کو پینا بھی جائز، کھلانا بھی جائز۔ اور ایک یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے یہ انتقال ہوا ہے تو کل یا پرسوں کر کے ہم کو کچھ کرنا ہی ہے اور دعوت دینا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کپڑے لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ نیوتا بھی لا کر دیتے ہیں، تو یہ شادیوں کا انتظام ہوا۔ اگر تیجا 10واں 40واں میں شادیوں کی طرح کا انتظام ہو کہ کپڑے آئیں، غلے آئیں، پیسے اور نیوتا آئیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ ناجائز ہے۔ یہی وہ کھانا ہے جس کے کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور پہلا والا کھانا جو بتایا یہ وہ کھانا ہے جس کے کھانے سے دل تازہ ہو جاتا ہے۔ موبائل پہ رنگ ٹون قرآن شریف کا بنانا حضور کیسا ہے؟ رنگ ٹون کا مطلب ہاں ٹھیک ہے، قرآن پاک کا رنگ ٹون رکھ سکتے ہیں، پوری آیت ہو اور نیت یہ ہو کہ اسی بہانے ہمارے کانوں میں قرآن پاک کی آواز آتی رہے گی۔ نیت پر سارا دار و مدار، انما الاعمال بالنیات، نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر اس کو آپ نے گھنٹی کی شکل دے دی کہ گھنٹی آتی رہے گی، تو قرآن کو گھنٹی کا درجہ دینا یہ بجا نہیں ہے، یہ ناجائز ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے اس نیت سے آپ نے وہ رنگ ٹون رکھا قرآن پاک کا، نعت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی ذریعے سے ہم کو گاہے بگاہے تلاوت قرآن پاک بھی سننے کو ملے گی، ذکر رسول سننے کو ملے گا، نعت رسول پاک سنیں گے، دل میں برکت ہوگی، دماغ کو تازگی ملے گی، تو یہ جائز ہے اور یہ صحیح و درست ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی ہوگی۔ حضور یہ موبائل میں یہی قرآن شریف کی آیت جیسے پورا ہے تو اسی تلاوت بجنے لے، تلاوت کی آواز آنے لگے، تو کیا ایسے موبائل کو لے کر کے لاٹری میں جانا جائز ہے؟ لیٹرین یعنی بیت الخلا، پیشاب پخانے کا جو گھر بنا ہے، اس میں وہ موبائل نہیں لے کر جانا چاہیے کہ فون آ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے، یا فون آ جائے تو نعت رسول پاک شروع ہو جائے، یا فون آ جائے تو درود شریف شروع ہو جائے۔ پاخانے میں، استنجا خانے میں ذکر رسول، ذکر الہی، تلاوت قرآن پاک یہ ممنوع اور ناجائز و گناہ۔ لیکن اگر آپ باہر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر رکھ دیں گے تو غائب ہو سکتا ہے، تو ساتھ میں لے جائیں، مگر اس کو پہلے آف کر لیں، آف کر لیں، پھر اس کو اپنے ساتھ لے جائیں، اب کوئی بات نہیں ہے۔ آف کر کے لے جانا جائز، اور بغیر آف کے لے جانا یہ ناجائز ہو سکتا ہے، اس سے بچا جائے۔ جی، یہ حضور مسجد پہلے سے چھوٹی تھی، بعد میں اسے بڑھا کے تعمیر کیا گیا، بڑھانے میں کچھ دیوار پرانی ابھی باقی ہے، تو کیا اس میں نماز جائز ہے؟
कि नहीं। फिर पढ़िए। ये लिखने के मुताबिक ये हुजूर सवाल ये बन रहा है कि मस्जिद पहले से रही पुरानी मस्जिद, उसको फिर वो नया जब नई बनाई गई तो वो दीवार अभी पुरानी वाली बाकी ही है। ये वादा नहीं किया कि जाने की दीवार, तो कह रहे हैं कि जो दीवार अभी पुरानी बाकी है तो क्या उसमें नमाज जायज़ है। ये सवाल समझ में नहीं आया जो लिखे हैं। नहीं ठीक है, देखिए मस्जिद उस जगह का नाम है, उस ज़मीन का नाम है जो नमाज और इबादत के लिए ख़ास की गई है। वो दीवार तो अभी है ना, दीवार ना भी होती तो भी वो ज़मीन वो जगह मस्जिद है जो पानी वाली है। वहाँ नमाज जायज़ व सही है और वहाँ नमाज पढ़ी जाए, वहाँ नमाज का वही सवाब है जो मस्जिद में नमाज का सवाब है। और हुजूर ये है पुरानी मस्जिद के ऊपर भी दुतल्ला मस्जिद तामीर, 2 मंजिला मस्जिद तामीर हो चुकी है, तो नीचे नमाज जायज़ है कि नहीं। और पहले से नमाज नीचे पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ अदा की जाती है। ये पूछने का मतलब ये है। ठीक है, जी छत बना लिया है तो छत पर भी नमाज जायज़ है और ज़मीन पर नीचे वाली मंजिल में भी नमाज जायज़ है, लेकिन इसको आप समझ लें कि असल मस्जिद नीचे वाली है, क्योंकि उलमा ने जो लिखा है वो ये कि नमाज मस्जिद वो ज़मीन है जो इबादत के लिए ख़ास की गई है, तो असल मस्जिद तो ज़मीन ही है ना, तो उसमें नमाज सही भी है और उसको आबाद रखना फ़र्ज भी है। इन्नमा कुरान पाक में इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। असल मस्जिद वही है जो ज़मीन है, तो उसको आबाद करना फ़र्ज है, वहाँ ज़रूर नमाज पढ़ें। ये भर जाए तो ऊपर ही नमाज पढ़ लें, 2 मंजिलों 3 मंजिलों सब पर नमाज पढ़ सकते हैं। जी मस्जिद के इर्द गिर्द मस्जिद से ऊंची इमारत बनाना कैसा है। ये नहीं चाहिए आसपास में मस्जिद से ऊंची इमारत की मस्जिद छुप जाए पता न चले, ये चाहिए नहीं। मैं इन्हीं सब वजहों से उलमा ने इजाज़त दी कि मस्जिदें अच्छी बनाई जाए और मस्जिदों में मीनार ज़रूर रखें, कि मीनार रहेंगे तो कोई कितना भी ऊंचा मकान बनाएगा मीनार से तो ऊंचा नहीं होगा ना, तो मीनार बता देगा कि यहाँ मस्जिद है, लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। किसी सुन्नी मस्जिद को मदरसा चलाने के लिए मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के लोगों से तनख्वाह व चंदा लेना दुरुस्त है कि नहीं। मदरसा चलाना हो या मस्जिद का इंतज़ाम करना हो तो अहले सुन्नत व जमात को अपने ही हम मसलक लोगों से चंदा लेना चाहिए, दूसरों से ना लिया जाए। आप अपना सीना कुशादा रखें, दिल को गनी रखें तो अल्लाह बरकत देगा और उसी से आपके मदरसे का भी इंतज़ाम होगा और मस्जिद का भी इंतज़ाम होगा। तजर्बा ये है कि गैरों से दूसरों से लोगों ने, दूसरे मज़हब वालों से लोगों ने चंदा लिया तो किसी के पास दौलत कुछ ज़्यादा है, उसने कुछ ज़्यादा दे दिया और धीरे धीरे ट्रस्टी मेंबर रुकन बन गया कमेटी का, और फिर एक ज़माना आया 20-25 साल के बाद वो अपने आदमी को बढ़ाता रहा और मस्जिद उनके कब्ज़े में चली गई। मेहनत आपने की, ज़मीन आपने दी, आपने वक़्फ़ किया, आप बेदखल कर दिए गए और वो उन्होंने दखल कर दिया। तो ऐसा ना किया जाए, ये नाजायज़ है। अहले सुन्नत व जमात के लोग खुद आपस में चंदा करें और उससे काम को आगे बढ़ाएं। अपने यहाँ से काम ना चले तो बाहर निकलें, कुछ दूसरे जगह के अहले सुन्नत व जमात से मदद लें। काम तो ऐसे होता है, हज़ारों काम हुए हैं और हो रहे हैं और होंगे इंशाअल्लाह, इसलिए दूसरों से मदद लेने की ज़रूरत नहीं, ना लिया जाए। हुजूर ये है कि मोबाइल में कुरान के सूरह या आयत मैसेज के रूप में आए तो डिलीट करना कैसा है। जहाँ तक हो सके उसको महफूज रखें, उसको देखें, उसको पढ़ें।
डिलीट ना करें। लेकिन कभी कभी मोबाइल की मेमोरी भर जाती है और डिलीट ना करें तो फिर मोबाइल की मेमोरी काम नहीं करती, मोबाइल काम नहीं करता, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में डिलीट करना चाहिए। एक चीज़ हम आप लोगों को बतला दें कि कुरान पाक को मिटा देना मना है, कल ये डिलीट करना मना है, मगर कहाँ से? सीने से। कुरान पाक याद कर लिया, सीने में महफूज कर लिया, अब तिलावत नहीं करता है, यहाँ तक कि सीने से डिलीट हो गया। तो तिलावत न करने की वजह से सीने से डिलीट कर देना ये मना है, और इसके ऊपर वईद भी आई है, क़यामत दिन वो अंधा उठाया जाएगा और उसे लोग पहचान जाएंगे कि इसने याद तो किया था मगर दोबारा पढ़ा नहीं, दौड़ नहीं किया, तिलावत नहीं की, इसलिए ऐसा हो गया। मोबाइल से डिलीट करने के बारे में कोई हदीस नहीं। सीने का जो मेमोरी है, सीने की मेमोरी से डिलीट करना तिलावत न करने की वजह से ये माना, ये गुनाह। मोबाइल के मेमोरी से अगर आपने डिलीट कर दिया तो कोई बात नहीं, वो भी बिला वजह नहीं डिलीट करना चाहिए, जहाँ तक हो सके महफूज रख के पढ़े। गाँव में रहने के बाद भी इख्तिलाफ की वजह से मदरसे में जुमा की नमाज होगी कि नहीं? इख्तिलाफ की वजह से, इख्तिलाफ हो या इख्तिलाफ न हो, जहाँ जुमे की नमाज सही है वहाँ दो जगहों पर भी जुमे की नमाज हो सकती है। और इख्तिलाफ हो, जानते हैं कुछ लोग कि हम मस्जिद में जाएंगे तो झगड़ा होगा, इंतशार पैदा होगा, तो वहाँ के उलमा को चाहिए, या वहाँ उलमा ना हो तो दूसरे करीब के उलमा को चाहिए कि वहाँ आएँ और गांव के लोगों को समझाकर एक करें। जब तक एक नहीं हो रहे हैं तब तक ऐसा हो सकता है कि मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ लें, ये जायज़ है। मदरसे को बताइए, मस्जिद में अलग, मदरसे में अलग। मस्जिद की दीवार से सटा करके अपनी दीवार चलाना कैसा होगा? अगर अपनी ज़मीन मस्जिद की दीवार तक है तो सटाकर बना सकते हैं, अपनी ही दीवार पर अपनी छत रखें, मस्जिद की दीवार को इस्तेमाल में न लें। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन दी है, वुसात है, कुशादगी है, तो एक आध हाथ छोड़ देना चाहिए ताकि मस्जिद को रोशनी मिले, हवा मिले। जब तक मस्जिद वालों को रोशनी मिलेगी, हवा मिलेगी, तब तक आपको सवाब मिलता रहेगा। वो छोड़ देना सदक़े जारिया होगा। नमाजियों को हवा मिलेगी, दिल ठंडा होगा, खुश होंगे, सवाब मिलेगा। रोशनी मिलेगी, दिल खुश होगा, सवाब मिलेगा। ये सदक़े जारिया आपको हमेशा मिलता रहेगा, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। इसलिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपनी पूरी ज़मीन पर कब्जा करता है तो ये नाजायज़ नहीं है, उसकी भी इजाज़त है। हुजूर, एक आम सी वबा फैली हुई है कि मुक्तदी इमाम को गाली भी देता है, बुराई करता है, गीबत करता है, फिर उसके पीछे नमाज भी पढ़ता है। तो क्या ऐसे मुक्तदी की नमाज उस इमाम के पीछे होगी या नहीं होगी? फैज़ पाएगा कि बेफैज़ रहेगा? आजकल गीबत, बदगोई, चुगलखोरी बहुत आम हो चुकी है। पहले औरतों में ये लत पाई जाती थी और अब उनसे शरायत करके मर्दों में भी ये लत आ गई। ये हमारी महरूमी है कि हमारे लोग अपने उलमा की, अपने इमामों की बदगोई भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। होना ये चाहिए कि बदगोई से बचें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसकी गीबत कर रहे हैं अगर उसके अंदर वाकई वो ऐब है तब? तो हुजूर ने फरमाया, तभी तो गीबत है, तभी तो गीबत है कि उसके अंदर ऐब है जिसको तुम बयान कर रहे हो, यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर ऐब न हो बयान करो तो झूठ है, वो झूठ है।
غیبت یہی ہے، یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ نماز تو ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم شریف متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو فرمایا، دو نئی قبریں بنی ہوئی تھی، فرمایا ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے کسی ایسی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا دشوار ہو، مشکل ہو۔ اب لوگ کان کھڑے کر لیے، سننے لگے کیا بات ہے۔ وہ فرمایا حضور نے ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، بے احتیاطی سے پیشاب کرتا تھا اور چینٹیں اڑ کر کے پاس آتی تھی، اس لیے اس کے اوپر جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بدگوئی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا، اس لیے اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو چغلی کھانا، بدگوئی کرنا یہ بھی عذاب کا سبب ہے، اور پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی عذاب کا سبب ہے۔ تو جو مقتدی بدگوئی کرتا ہے امام کی، وہ غلط کرتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے، اس کا فیصلہ قیامت دن ہوگا، قبر میں بھی ہوگا۔ سرکار نے تو قبر میں بھی بتایا، قبر میں بھی ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ دینی مدارس سے ذاتی اختلاف، دینی مدارس میں ذاتی اختلاف سے بچنے کے لیے علماء و اراکین کون کون سی تدبیریں اپنائیں؟ لوگوں کو اللہ کا ڈر بتائیں کہ لوگ اللہ سے ڈریں اور گناہ سے بچیں، اس سے بہتر کوئی حل نہیں۔ جب خوف خدا سینے میں پیدا ہو جائے گا تو لوگ خود بخود گناہوں سے بچ جائیں گے، جھوٹ سے بچ جائیں گے، اختلاف دور ہو جائے گا۔ حضور مسجد میں انورٹر لگا ہوا ہے تو کیا اس کی روشنی، چاہے اس کے ذریعہ بلب مدرسے میں جلانا، چاہے پنکھا چلانا جائز ہے؟ مسجد کا انورٹر ہے، مسجد کا انورٹر ہے تاکہ مسجد کو، نمازیوں کو اس سے روشنی ملے، مسجد کا کام چلے، تو مسجد ہی میں استعمال کرنا واجب ہے، اور مسجد کے علاوہ مدرسہ یا کسی اور جگہ پر اس کا استعمال جائز ہے۔ اگر کہیں استعمال ہوتا ہے تو پہلے استعمال کرنے والے مدرس سے مثلا پوچھ لیا جائے آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ انورٹر جس نے دیا ہے چندے میں، اس نے مسجد مدرسہ دونوں کے لیے مشترکہ طور پر دے دیا، تب تو کوئی بات نہیں۔ اور اگر اس نے مسجد ہی کے لیے دیا ہے تو مدرسے والوں کو اس کا استعمال کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اس کی تحقیق کر لینا چاہیے اور جانچ کے بعد تب فیصلہ سنانا چاہیے۔ حضرت یہ جو مسجد رہتی ہے دارالعلوم میں، تو مسجد میں آدمی وہ ٹوٹی لگوائے رہتا ہے وضو کرنے کے لیے، تو جمعہ کے دن مدرسے کے بچے اسے نہانے لگتے ہیں یا کپڑا دھلنے لگتے ہیں، تو کیا ان بچوں کا اسے کپڑا دھلنا یا نہانا جائز ہے؟ وہ تو وضو اور غسل کے لیے ہے، تو جو بھی نماز پڑھتا ہے اور وہاں نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس ٹوٹی کو استعمال کر سکتا ہے۔ آپ کی مرضی آپ کو کسی کو پوچھنا ہے کچھ؟ مولانا صاحب آ رہے تھے دوڑ کے، کیا آپ کو پوچھنا ہے مولانا صاحب؟ عورتوں کو بھی کچھ پوچھنا ہو تو بھیج دیں۔ عورتیں اگر کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو وہاں سے لکھ کر کے کسی بچی کے ذریعہ، چھوٹی بچی کے ذریعہ بھیج دیں۔ حضور یہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو ان کا جو دوپٹہ ہوتا، اگر وہ اتنا باریک ہو کہ ان کا بال یا ان کے بال کی سیاہی نظر آتی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ دوپٹہ ایک تو بڑا ہونا چاہیے، نماز کے لیے الگ سے دوپٹہ رکھ لیں،
اپنے شوہر کے سامنے استعمال کرنے کے لیے جو بھی دوپٹہ رکھیں جیسا بھی رکھیں وہ جائز ہے، لیکن نماز کا جو دوپٹہ ہو وہ لمبا ہو اور موٹا ہو، اتنا موٹا ہو کہ بال نہ جھلکے، اور اس کو اچھی طرح سے اوڑھ لیں تب نماز ہوگی، اور بال جھلکے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ حضور یہ ہماری بہنیں نقاب پہنتی ہیں، نقاب کبھی کبھی اتنا چست ہوتا ہے کہ ان کے جسم کی حیت قضائیہ ظاہر ہوتی ہے، تو کیا ایسے نقاب کا پہننا جائز ہے؟ آج کل طرح طرح کے فیشن والے نقاب چل پڑے، کسی پر پھول پتیاں خوب بنی ہوتی ہیں، دلکشی بہت ہوتی ہے، پرکشش ہوتی ہے، کوئی تنگ بہت ہوتا ہے کہ بدن کا ابھار نیچ اونچ سب دکھلائی دیتا ہے، تو ایسا چست نقاب برقع پہننا کہ بدن کا نیچ اونچ ابھار سب دکھائی دے حرام اور گناہ ہے۔ ایسا نقاب پہننا کہ جس میں پھول پتیاں خوب بنی ہوں اور پرکشش ہو، کھچاؤ ہو اس کے دیکھنے کی طرف، لوگوں کی نگاہیں خواہ مخواہ اٹھیں دیکھیں کتنا اچھا بنا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی گناہ ہے کہ نقاب تو اس لیے ہے تاکہ تمہاری طرف لوگوں کی نگاہیں نہ اٹھیں، اور یہ نقاب تو ایسا ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کی نگاہیں تمہاری طرف اٹھیں گی، جائز صحیح و درست۔ حضور یہ عورت کو سندور لگانا، سنل لگانا، لپسٹک لگانا، یہ سب کیا ہے؟ سندور عام طور پر ہمارے دیار میں عورتیں نہیں لگاتی ہیں، مسلم عورتیں نہیں لگاتی ہیں، دوسرے مذہب کی عورتیں استعمال کرتی ہیں تو وہ انہی کے لیے رہنے دیں۔ ہمارے مذہب کی، مذہب اسلام کی مسلمہ عورتیں سندور نہیں لگاتی ہیں تو اس سے بچیں، ان کے لیے سندور لگانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی ناجائز و گناہ، وہ اس سے بچیں۔ وہ اس کی جگہ پہ سندل لگاتی ہیں ہلکا سا، تو سندل لگا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور لپسٹک، ہونٹ پہ لالی وغیرہ لگا لیتی ہے، تو جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں وہ یاد رکھیں لپسٹک لگانے کی وجہ سے ایک تہ جم جاتی ہے ہونٹوں پر، خوبصورتی تھوڑی آ جاتی ہے لیکن تہ جم جاتی ہے، جب تک وہ تہ رہے گی، وہ وضو کریں گی تو وضو نہیں ہوگا، اور غسل کریں گی تو غسل نہیں ہوگا، نہ وہ نماز کے قابل رہیں گی نہ وہ پاک ہوں گی۔ اس لیے وہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں، یا اگر کسی وجہ سے استعمال کر لیا تو اس کو نماز سے پہلے اچھی طرح چھوڑا دیں کہ ہونٹ پہ نہ رہ جائے۔ یہی حکم ناخن پالش کا بھی ہے کہ ناخن پالش پر بھی تہ جم جاتی ہے۔ ناخن پالش کے لیے تو آسانی ہے، ایک مہندی لگا لیں، اس کا کلر دیر تک رہتا بھی ہے اور وضو اور غسل پر کوئی اثر بھی نہیں ہے۔ حضور ایک مسجد ہے، مسجد میں چٹائی ہے، وہ چٹائی بوسیدہ ہو گئی، اب کام کی نہیں رہ گئی، تو اس چٹائی کو کیا کریں؟ جلا دیں کہ دفن کر دیں، کیا کریں؟ اگر اس چٹائی کا کچھ دام ہو، بہت چٹائیاں ایسی ہوتی ہیں لوگ اس کو ہٹا دیتے ہیں حالانکہ وہ استعمال کے قابل ہوتی ہے، تو اس کو کسی مسلمان کے ہاتھ سے بیچ دینا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے کہ اس کو تم ادب کی جگہ پر استعمال کرو، مناسب دام پر کچھ لے کر کے اس کو بیچ دیں۔ حضور اگر کوئی آدمی کسی سے مرید ہوا، کسی پیر سے، لیکن مرید ہونے والے کو پیر کی کیفیت نہیں معلوم، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہے، تو کیا دوسرے سے وہ مرید ہو سکتا ہے؟ آج کل بہت طرح کے مرید نکل گئے ہیں، پیر نکل گئے ہیں، اس لیے پہلے اپنے علماء کے ذریعے سمجھ لیں، جب وہ کہیں کہ ہاں یہ پیر ٹھیک ہیں تو ان سے مرید ہو۔ مرید ہونے کے بعد اگر کوئی دل میں کجی ہے، شبہ ہو رہا ہے، تو پھر تحقیق کریں، جی،
اگر وہ فاسق ہیں تو بیعت توڑ سکتے ہیں، توڑ دیں، اور صحیح صالح پیر سے بیعت۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں کسی نے لکھ کر کے دیا ہے کہ ڈاکٹر اقبال داڑھی کیوں نہیں رکھتے تھے؟ بھائی یہ کون سوال ہے آپ؟ اب بہت سے لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن شریعت حکم یہ ایک داڑھی رکھی ہے۔ بس بہت زیادہ ہو گیا۔ اب آپ لوگ جو پوچھنا ہوگا اپنے امام کے ذریعہ حضور والا کی بارگاہ میں بھیج دیے گا، سوال جواب آ جائے گا، کھڑے ہو کے سلام۔ ہمارا ایک شعر ہے، یہ غالباً نامعلوم شاعر ہے، نام نہیں یاد ہے۔ خدا بھی نہ بچ سکا تعریف، خدا نے بھی بچ سکا تعریف حسن یار میں، تعریف حسن یار میں سارا قرآن لکھ دیا۔ اس طرح سے خدا بھی نہ بچ سکا جنون عشق سے۔ تعبیر غلط ہے، اور جنون کا لفظ ہوگا جی تو یہ تو حرام اور کفر ہے، اس سے توبہ کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سارے مل کر خدا ان کے زیر قدم، کوئی ان ثانیہ ہے نہ لے گا جنم، عرش اعظم پہ پہنچے انہی کے قدم، عرش اعظم پہ پہنچے انہی کے قدم، کے شہر یار ارم تاجدار حرم نوبار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، نفسی نفسی کہو گا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نظر، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کی کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، حبیب خدا مصطفیٰ ساتھ ہو اور احمد رضا، جب میں پہنچوں دیا رے حبیب خدا، مصطفیٰ ساتھ ہو اور احمد رضا، نعت خوانی کا جب ہو وہاں تذکرہ، نعت خوانی کا جب ہو وہاں تذکرہ، کی مجھ سے خدمہ کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.